میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ رابطے میں گرو مارکیٹس۔ ہم کارپوریشن کے بارے میں خلاصہ ڈیٹا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو آپ ویڈیو کو روک سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ زیر مطالعہ کارپوریشن کے ہر اشارے کو زیادہ غور سے دیکھیں۔ اب ہم تنظیم کے موجودہ اشارے کا تجزیہ کریں گے۔ کارپوریشن ٹکر GNTX۔ جائزہ 30 اپریل 2025 تک کے ڈیٹا کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ درجہ بندی کی طرف سے گرو مارکیٹس کمپنی کارپوریشن ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ آٹو الیکٹران 33 تنظیمیں تجزیہ میں حصہ لیتی ہیں، یہ بہت نمائندہ ہے۔ اس ویڈیو کے نتائج کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے دیکھیں۔ کمپنی کا مجموعی نتیجہ 10 پوائنٹس میں سے 7.5 ذیلی زمرہ کے لیے اوسط ہے 1.5 پوائنٹس۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو مجموعی طور پر ہماری پوری مارکیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر مارکیٹ کا اوسط سکور 1.8 پوائنٹس ہے کے لیے 7.5 پوائنٹس کے اسکور کے خلاف کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا کارپوریشن اور ذیلی زمرہ کی کمپنیاں۔ ہم دیکھیں گے کہ 12 ماہ میں حصص کارپوریشن -35.2% کی حرکیات دکھائیں۔ ذیلی زمرہ میں قیمت میں تبدیلی کے خلاف -12.1%۔ اس کا یقیناً کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کارپوریشن $4.92 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $100 بلین ہے۔ کارپ 4.945% کا حصہ بنتا ہے، یہ ذیلی زمرہ میں چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $2.46 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $42 بلین ہے۔ کارپ 5.843% کا حصہ بنتا ہے۔ مارکیٹ اور بیلنس کیپٹلائزیشن کے حصص کا موازنہ کر کے ہم مندرجہ ذیل دیکھ سکتے ہیں۔ شیئر کریں کارپوریشن ذیلی زمرہ میں مارکیٹ ویلیو اسسمنٹ کے معاملے میں 4.945% ہے۔ کتاب کی قیمت 5.843% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 18% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں مارکیٹ اور کتابی قیمت میں کمپنی کے حصہ کا اندازہ 1 پوائنٹ۔ کمپنی کی کوئی مالی ذمہ داریاں نہیں ہے۔ کمپنی کے قرض کی ذمہ داریوں کی سطح کی بنیاد پر درجہ بندی بہت اچھا 2 پوائنٹس۔ کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ ویلیو کا توازن اس کے منافع سے 12.3 کے مساوی ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط 137.9 ہے، یہ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں 91% کم ہے۔ ذیلی زمرہ کی تنظیموں کے مقابلے میں اس کے منافع کے بدلے قیمت کا تعین بہت اچھا 2 پوائنٹس۔ گزشتہ 12 ماہ کے لیے منافع $399 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں میں مستقبل کی آمدنی $462 ملین ہونے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ وقت سے 15.8% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹس۔ کمپنی کی ویلیو ٹو ریونیو ریشو 2.1 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 1.9 ہے، جو ذیلی زمرہ کے مقابلے میں 11% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں آمدنی کے اشارے پر مارکیٹ کی قیمت کا تعین قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $2,310 ملین تھی۔ آنے والے 12 ماہ کے لیے مستقبل کی آمدنی $2,630 ملین ہونے کی توقع ہے، موجودہ وقت سے 14% زیادہ۔
ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع آمدنی کے اشارے کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ مارجن 17.2% ہے 1.4% کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 15.9% ہے ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں پسماندگی کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹس ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 2.286% ہے یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصے سے 116% کم ہے یہ حقیقت تنظیم کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے کارپ شاید دوبارہ تشخیص کی طرف تنظیم کے ہر ملازم کے لیے مارکیٹ کیپٹل کی رقم $796,000 ہے اور ذیلی زمرہ میں $368,000 ہے ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 116.3% ہے ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کے حجم کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ کمپنی کا فی فرد ملازم منافع $64,500 ہے $2,700 کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 2318% ہے ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ تنظیم کے فی فرد ملازم کی آمدنی کا حصہ $374,000 ہے ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $195,000 ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 92% ہے ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم آمدنی کا تخمینہ اچھا 0.5 پوائنٹ حصص 3.4% پر مختصر ہیں ذیلی زمرہ کی اوسط 7.2% کے ساتھ یہ ممکنہ مختصر نچوڑ کے خطرے کا اشارہ ہے اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 42% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے کارپ ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 14 تقریباً 43% ہے تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کا حوالہ اسی طرح دیا جاتا ہے جس طرح کمپنی کے حصص کارپ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $21.74 ہے کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $27.6 ہے موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 27% ہے آئیے آرڈر ٹیبل کو دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں آرڈر ٹیبل میں ہیلپ سسٹم کے ذریعہ دیے گئے سیزن میں پہلے کیے گئے تمام فیصلے شامل ہیں گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے پن والے تبصرے میں لنک کمپنی کی سیکیورٹیز کی تشخیص کی بنیاد پر کارپ معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا گیا ہے $21.75 فی حصص کی قیمت پر خرید سودا کھولیں آرڈر کو اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قیمت کافی زیادہ ہے تنظیم کی تشخیص کے طریقوں کی بنیاد پر کی گئی تھی اکیم کا انڈیکس ٹیک پرافٹ 23.3% ہے سٹاپ نقصان 20.2% کیا گیا ہے ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 30 مئی 2025 کو ٹریڈنگ کے نتائج کی بنیاد پر ڈیل خود بخود بند ہو جاتی ہے مخصوص تاریخ سے پہلے کام کے آخری دن ٹکر MVIS ایک توازن فروخت آرڈر ہوگا بیلنسنگ آرڈر پر ایک ویڈیو اس چینل پر پہلے ہی شائع کی جائے گی شائع ہو چکی ہے
آرڈر میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن، دوسرا آرڈر اصل قیمت پر طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے سب کا بہت شکریہ۔ گورو مارکیٹ